اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں روزے سے متعلق سوال اور جواب پیش کیے جائیں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، لغوی اور شرعی اعتبار سے روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب، روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ شرع کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت اور کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا یعنی رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق دن کی سفیدی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب رات کی تاریکی ہے۔ سوال، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی فرضیت و فضیلت کیا ہے؟ جواب، قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کا محتاج نہیں۔ اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روزے کی اس قدر فضیلت کے اسباب یہ ہیں، پہلا سبب، روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے، کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ دوسرا سبب، روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ تیسرا سبب، روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا سبب، کھانے پینے سے استغنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ روزہ دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے
مقرب الہی بن جاتا ہے۔ پانچواں سبب، روزے کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔ چھٹا سبب، روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ ساتواں سبب، روزے کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و شرف کے باعث ہے، ورنہ سارے گھر اللہ کے ہیں۔ آٹھواں سبب، روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ نواں سبب، جزائے صبر کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ سوال، ارکان اسلام میں روزہ کون سا رکن ہے؟ جواب، ارکان اسلام میں روزہ تیسرا رکن ہے، جس کی پابندی شہادت، توحید و رسالت اور نماز کے بعد ہے۔ روزے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوال، روزہ کون سی عبادت ہے؟ جواب، روزہ بدنی عبادت ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو نمود و نمائش سے پاک ہے۔ روزہ دار کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ سوال، روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ جواب، روزے کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے سے کم و بیش 10-15 روز بعد نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ سیام قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ ہجرت کے بعد روزے کو فرض کرنے کی حکمت یہ تھی کہ جب مسلمان توحید و رسالت، نماز، ما قبل ہجرت نازل ہونے والے دیگر احکام قرآن پر عمل کرنے کے خوگر ہو جائیں تو پھر انہیں حکم روزہ دیا جائے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب صیام رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم آیا تو صوم عاشورہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ صوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ سوال، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب، دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرض کی عدم ادائیگی قابل تعزیر ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل العمل ہے، اس لیے اس میں جبر نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اکراہ
فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان